جی گیس کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم. اچھا بات یہ ہے کہ یار میں نا پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ کافی لوگوں کے امپریشنز آ رہے ہیں. تو گرمی کافی ہے, باہر نکلے تھے, کھانا شانا کھا کے جا رہا ہوں واپس. بات یہ ہے کہ یار ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیوں فراڈ, کبھی سوچا آپ نے؟ پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہی, پاکستانی فراڈ کرواتے ہیں. وجہ کیا کروانے کی؟ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے کہ یہ لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے, 500,000 دے کے اپنا کام کرواتے. تو پہلے تو اپنا تھنکنگ چینج کرو, اپنی سوچ چینج کرو, سوچ بدلو. قطر میں اب میں میری ویڈیو قطر کی تھی پچھلی, جس کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ویسے تو میرا شوق ہے کہ میں ڈیلی بلاگنگ کرتا ہوں. پاکستان تھا, اپنے بچوں کے ساتھ بلاگ بناتا تھا, تو اتنا بلاگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں, نیو بلاگ بنانا شروع کیا میں نے. تو بات یہ ہے کہ ادھر آگے جب میں نے دیکھا لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ کیسے کیسے فراڈ ہوئے, کتنے کتنے پیسے 10 12 لاکھ دیتے ہیں. یار کوئی ویزے کا 10 لاکھ 12 لاکھ کوئی اتنے خرچہ نہیں ہے. ادھر آ کے کام بھی ملتا ہے, ہر چیز ہے. اگر آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں, اوبر چلاتے ہیں, طلبات میں جاتے ہیں, یا کچھ کسی بھی کام میں جاتے ہیں, تو آپ کو اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. آپ اوبر چلانے والا بندہ پاکستانی تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپیہ نکالتا ہے پر منتھ. تو بات کرنے کا مقصد یہ, بائک رائڈر بھی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے انفارمیشن لیں اور دیکھیں اس ویزے پہ کتنا کاسٹ آ رہا ہے, کون سے ویزے پہ ہم جا رہے ہیں, اور کیا کام پہ جا رہے ہیں, کہ جا کے کیا کام کریں گے. تو ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس پاکستانی ہے, تو اگر آپ نے ٹیکسی وغیرہ ادھر آگے چلانی ہے تو اس کا لیے بھی بہت اچھا بینیفٹ ہو جاتی ہے ادھر آگے. جیسے کہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ بس سینٹر میں چلے جائیں, ہاں کورس مل جاتا ہے 4800 فیس ہے ان کی, ریال کی بات کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے بات کا کہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ لوگوں کو بچانا. آپ لوگ تھوڑا سا خیال سے چلیں گے. ویزے کی حد تک بات بتاتا ہوں, ویزے کی حد تک کوئی 8 10 12 لاکھ خرچہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف اور صرف جو ایجنٹ وغیرہ ہیں وہ, اگر دیکھنا پاکستانی کنسلٹنسی کے طور پہ کام کرے, پاکستانی جو لوگ ہیں کہ اپنی کنسلٹنسی فیس لے لیں, 100 ریال لے لیں, 200 ریال لے لیں, تو ٹھیک ہے. یہ 10 لاکھ 12 لاکھ, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10 12 لاکھ ڈیوائڈ ٹو 436% میں ڈیوائڈ ہو کے پھر آتا ہے بندے کو. جب بندہ پہنچتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرا اسپانسر کون ہے, میری کمپنی کس کی, اور میں نے کام کدھر کرنا ہے, مجھے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا. یعنی کہ بہت پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے ادھر آ کے, وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. ڈسہارڈ ہو کے پھر وہ ان کے پاس راستہ ایک ہی رہتا ہے کہ یار واپس ہی چلے جائیں, نقصان ہو گیا. تو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا میرا, کیونکہ میں پچھلے دنوں سے کافی کچھ لوگوں سے ملا ہوں, وہ بیچارے کافی پریشان ہیں. ایون ادھر تک بھی ان کے پاس کھانے کے پیسے, رہائش کے پیسے نہیں ہیں. بندہ صحیح ویسے طریقے سے آ جاتا ہے نا ادھر, تو اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جس دن آئے ہیں اسی دن آپ کی آئی ڈی آن لائن کر کے, آپ کو آئی ڈی پوسٹ آفس میں 2 سے 3 دن میں ورکنگ ڈے میں آ جاتی ہے. اور آئی ڈی لے کے اگر آپ نے کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرنا ہے, جاب اپلائی کرنا ہے, تو آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بائک رائڈر کا لائسنس لینا ہے تو بائک کا لائسنس لے سکتے ہیں. اگر آپ نے گاڑی کا لائسنس لینا ہے تو گاڑی کا لائسنس لے کے کسی اچھی کمپنی میں چلے جائیں, کروا ٹیکسی میں چلے جائیں, اوبر میں چلے جائیں, بہت ساری کمپنی ہیں, کیتا میں چلے جائیں. تو بات یہ ہے کہ جاب کریں گے تو آپ کو کافی بینیفٹ ہو جائے گا, یعنی کہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. اور ویزا کی جو پرابلمز ہیں, دیکھیں اگر آپ نے قطر کا ویزا لینا ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو اس کا طریقہ کار ہے. اگر آپ کسی, میں پچھلے 10 سے 12 سال آؤٹ آف کنٹری میں رہ رہا ہوں, تو میں نے سوچا کہ یار جو ایکسپیرینس ہے اگر تو میں شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. اگر لوگوں کو کوئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اگر لوگوں کو یہ کوئی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا, تو بات ہو رہی تھی ویزے کی. ویزے کا پروسیجر یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کسی بھی کمپنی سے ویزا لینا ہے تو آپ کی اس کے ریکوائرمنٹ ہے وہ پاسپورٹ, آئی ڈی یا پکچر ہے جیسے. تو ادھر سے آنے کے لیے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی کس کمپنی کا ویزا لینا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, اوبر میں کیسے آنا چاہیے, کروا میں کیسے آنا چاہیے, بائک رائڈر میں کیسے آنا چاہیے. تو مختلف چیزیں ہیں اس میں. قطر میں آنے والے لوگوں کے بارے میں, پاکستانی کے بارے میں, اور مختلف کنٹری کے بارے میں, کیوں ادھر لوگ آگے پریشان ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. مسئلہ قطر کا نہیں ہے, مسئلہ قطر کی کمپنیوں کا نہیں ہے, مسئلہ ایجنٹوں کا ہے, مسئلہ بنانے والوں کا ہے. کیونکہ ایک بندہ ادھر آتا ہے تو آ کے وہ کسی اور بندے اس کو ابھی وہ کسی پوزیشن میں نہیں گیا ہوتا, اور اس نے آگے سے اپنے لالچ کے لیے 10 20 ہزار 50 ہزار یا سم تھنگ 1 لاکھ کی خاطر وہ لالچ میں آگے ایک بندے کو نئے بندے کو بلا دیتا ہے. تو اس نے آگے ویزا, وہ جو پاکستان بندہ ہوتا ہے اس نے ویزا اسے لیا, تو اس نے آگے کسی سے نہیں آتا ہے, اور اس نے آگے کسی سے لیا, اور اس نے آگے کسی سے لیا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو اچھا طریقہ, یعنی اچھا مین بندہ نہیں ملتا, جس وجہ سے بندے پریشان ہوتے ہیں. جب ادھر آ جاتے ہیں تو وہ اس کو بولتا ہے کہ یار اس کی آئی ڈی لگوا دو, اس کو بولتا ہے اس کی آئی ڈی لگوا. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں کافی لوگوں کے مسائل تھے, بندے ادھر آنے, جب بندہ ادھر آ جاتا ہے قطر میں ہو جاتا ہے تو اس کے ویزے
ایک آئی ڈی پروسیسنگ ٹائم 1 منتھ گورنمنٹ دیتی ہے، تو 1 منتھ کے اندر آپ نے آئی ڈی لگوانی ہوتی ہے. تو کرنا تو یہ چاہیے، بندہ آیا اگر ویکینڈ نہیں ہے تو آپ اس کی آئی ڈی وغیرہ کروا دیں، اور اس کی آئی ڈی میں وہ اپنا کام وغیرہ کرے، کہیں جاب وغیرہ مل جاتی ہے اس کو بھی. کیونکہ گورنمنٹ نے کافی سہولتیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ کانٹریکٹ بیس پہ کسی بھی کمپنی میں کام کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کو اچھی سیلری مل رہی ہے تو اچھی سیلری پہ تو جا کے کام کر لیں. تو کچھ بندے اس چکر میں آتے ہیں کہ ہمیں جا کے ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ لینا ہے، ٹیکسی چلائیں گے، اوبر چلائیں گے، کربا چلائیں گے. بہت ساری کمپنی ہیں، گیتا میں چلا سکتے ہیں، طلبات میں چلا سکتے ہیں، سونانا میں چلا سکتے ہیں، الفی گیس میں چلا سکتے ہیں. اچھا 14 روپے پر ڈلیوری، 12 روپے پر ڈلیوری ملتی ہے، تو گاڑی بھی مل جاتی ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں آپ کو. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بندوں کا یہ پرابلم جو آ رہی ہے نا، وہ ان کو بلانے والوں کی آ رہی ہے، قطر کی نہیں آ رہی. قطر ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، قطر کے لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. پاکستانی خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی ادھر ویزا لے کے تو آ جاتے ہیں، پر ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سا ویزا لے کے آ رہے ہیں، کس چیز کا ویزا لے کے آ رہے ہیں، کیا کام کرنا پڑے گا. یہ ہے ویڈیو بنانے کا، آپ لوگوں کو بتانے کا کہ آپ پہلے کمپنی چیک کریں، پھر ویزا چیک کریں، کس چیز کا ویزا، ہمارا پروفیشن کیا ہے، اور ہم جا کے کیا کریں. اگر پاکستانی کو پڑھے لکھے ہیں، ان کے اسکلز اچھے ہیں، تو ان کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے. اگر آپ اس قابل ہیں تو جاب آپ کو کسی بھی کنٹری میں مل جائے گی. ان کنٹری میں تو ایزیلی مل جاتی ہے. اور کچھ لوگ نہیں پڑھے لکھے، نارمل ہے، میٹرک، مڈل، ایف اے وغیرہ. بائک رائڈر کا کام بھی ٹھیک ہے، پر بائک رائڈر کمپنی ہو تو. اس کے علاوہ ہاں فری لانس میں بھی ٹھیک ہے، فری لانس میں ذرا اس کا ریٹ اچھا مل جاتا ہے. بائک رائڈر کا لائسنس وغیرہ لے کے لائسنس کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، لائسنس کی انفارمیشن بھی میرے پاس پوری ہے. لائسنس میں اگر بائک رائڈر کا لینا ہے تو ادھر کافی سینٹر بنے ہیں، مختلف ہے. کسی کی 2500 ہے، کسی کی 2800 ہے، کسی کا 3000 ہے. ایسا ہی گاڑی ہے. اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے، پاکستانی لائسنس سے آپ کو ہاف کورس مل جاتا ہے، ہاف کورس مل جاتا ہے ادھر 4800 میں. الکربا سینٹر الگ اور بیسٹ الکربا سینٹر ہی ہے. گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے جہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے، جہاں پہ لائسنس وغیرہ دیتا ہے، اور ٹرائی لینے کے بعد چھوٹا ٹرائی لیتا ہے. یعنی کہ ایزیلی آپ کو ادھر سے مل جاتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. میرے پاس الحمدللہ دبئی کا بھی لائسنس ہے، قطر کا بھی ہے، اپنی کمپنی بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو آپ لوگوں سے کہنا یہ تھا کہ بس آپ مس گائیڈ نہ ہو. اگر آپ نے صحیح انفارمیشن ملے، صحیح بندہ ملے، اور صحیح طریقے سے آگے آپ ادھر کام کریں، روزی روٹی کمائیں، رزق حلال کمائیں، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو مکمل انفارمیشن پرووائڈ کروں گا، تو جو آپ کے لیے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر میری ویڈیو دیکھیں، لائک بھی کر دیے کریں، سبسکرائب بھی کر دیے، چلو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا میری ویڈیو سے. تو یعنی کہ وہ جو لٹیرے پاکستان ایجنٹ بیٹھے ہیں 10-12 لاکھ لے کے ادھر آ رہے ہیں، اور آگے بندے کو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کی آئی ڈی وغیرہ بھی لگا کے دیتے. تو بعد میں آگے بندے ذلیل ہوتے ہیں، ان کے پاس روم رینٹ نہیں ہوتا، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، ان کو سبز باغ دکھا کے ادھر لایا جاتا ہے. تو ان چوروں، لٹیروں، ٹھگوں اور فراڈیوں سے بچے، اور صحیح انفارمیشن جاننے کے لیے مجھے کمنٹ کریں. میں آپ کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کروں گا، جو لوگوں کی حقیقت ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کسی بھی کمپنی ہولڈر سے ویزا لیں، جو کمپنی کا اونر ہے. ہمارے پاکستانی ہیں بہت سارے، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، اتمال والے سے آپ ویزا وغیرہ کی انفارمیشن لے کے اپنا ویزا اپلوڈ کروائیں. ویزا اپلوڈ کروا کے تو آپ کا ویزا اپلوڈ ہوگا، اس کو آن لائن چیک کریں. آن لائن قطر ویزا سروس انکوائری ہے، اس میں جا کے آن لائن چیک کرے گا. ویزا آپ کا آن لائن ہو جاتا ہے. انفارمیشن اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو کریکٹ انفارمیشن دوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل کاسٹ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیسے آپ کو ویزا حاصل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میری بولی قوم، بولی بھی قوم ہے بیچاری، مجبور بھی قوم ہے، پریشان ہے. مہنگائی پاکستان میں بہت ہے، ادھر اتنے مسائل نہیں ہے. اگر جو بھی کرتے ہیں تو ادھر گزارا نہیں ہو رہا لوگوں کا، اس لیے ہم پاکستان میں مجبور ہو گئے، بہت کنٹری جا رہے ہیں. تو چلو جا کے اپنے گھر والوں کا کوئی سہارا بنے، اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھے خاصے پیسے کما سکیں، کچھ نہ کچھ بنا سکیں. تو صحیح انفارمیشن جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا، اور طریقہ کار بھی بتاؤں گا سارا کچھ. تھینک یو ویڈیو دیکھنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کرتے رہیں، کیونکہ اگر اس سے کچھ لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے تو میں کرنا چاہوں گا، اور اچھی انفارمیشن دینی چاہیے سب لوگوں کو. تو اس سے میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا کسی نہ کسی کا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لو یو آل پاکستان.